بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود پاک اور دعا کا جو آپس میں گہرا ایک تعلق بنتا ہے نا، وہ ڈھنگ آج آپ کو سکھانا ہے، وہ راز آج آپ کو بتانا ہے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی پکی سند ہوگی۔ آپ نے کبھی نا محسوس کیا ہوگا، اکثر انسان کی یہ نیچر ہے اور وہ اکثر یہ ہمیشہ فیل بھی کرتا ہے، ظاہر انسانی فطرت ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کبھی دل گھبرا جاتا ہے، اور وہ گھبراہٹ پتہ ہے کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول نہ ہو، ایک غیر یقینی جو صورتحال انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دعا کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھا جائے تو معاملہ بدل جاتا ہے، پھر تقدیر وہاں سے اپنا رخ موڑتی ہے، پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے جب آپ اول و آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنا لیں، اپنے وہم گمان اور خیال میں بھی یہ اصول بنا لیں کہ جب آپ کسی چیز کی خواہش کر رہے ہو نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک یہ خواہش ہے، یہ مراد ہے، یہ وش ہے، پوری ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، تو خیال کے اندر بھی نا، خیال دعا کا لانے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں، اور جب خیال آپ کا مکمل ہو جائے یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ جب آپ کی گفت و شنید مکمل ہو تو پھر بھی آپ ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ بڑا خوبصورت راز آج آپ کو بتا دیا ہے کہ وہم و گمان میں بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو نا، آپ اپنے آپ میں ہی اور اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہوں، گفتگو آپ کی چل رہی ہو، تو پھر اول و آخر درود پاک آپ نے خیال میں بھی پڑھنا ہے۔ بڑا ڈھنگ بتایا ہے آپ کو درود پاک پڑھنے کا، اپنی دعائیں قبول کروانے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ یہ جو خیال ہی خیال میں ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اور اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس خیال کے اندر بھی اپنی دعا کو درود پاک کی ڈور کے ساتھ باندھ دیا کریں۔ اتنا حسین امتزاج ہوگا نا آپ کی دعا اور درود کا، جو اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور نقطہ سمجھیے گا کہ آپ کی دعا میں اللہ پاک عافیت کے ساتھ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، یعنی اس کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور آپ کے لیے اس دعا کی قبولیت میں بھی خیر و عافیت ہوگی۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے نا اور شروع میں درود پڑھتا ہے پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھتا ہے، تو یعنی وہ اپنی دعا کو رحمت کی ڈور سے باندھ دیتا ہے، پھر آخر میں بھی درود پڑھتا ہے تو وہ دعا درود کے حصار میں آ جاتی ہے۔ جب وہ دعا آپ کی درود پاک کے حصار میں آ گئی تو سمجھیں پھر وہ قبول ہی قبول ہے، پھر شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ اپنے اندر نا اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے یقین کو پختہ کریں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر کبھی رد نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں ہر حال میں اس کے حبیب کا ذکر قبول ہی قبول ہے۔ اور جو ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جناب، آپ اپنی دعا کو اس درود، اس عبادت کے حصار میں اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، بلکہ پیش کر رہے ہیں اپنی عرضی کو، تو وہ عرضی آپ کی ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں نا جی اور صوفیاء کرام، وہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہ تحفہ ہے جو دعا کو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت دلاتا ہے، یعنی آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہے۔ اور یہ ڈھنگ ہے مانگنے کا، اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر حال میں سنتا ہے، وہ جو مانگتا ہے، جو آواز لگاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، جو پکارتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اس کی۔ اللہ پاک سنتا ہے، وہ سمیع علیم ہے، وہ جانتا بھی ہے اپنے بندے کے دلوں کے حال سے وہ واقف ہے۔ لیکن جب آپ اس ڈھنگ سے، اس انداز سے، اس اہتمام سے جب آپ اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا تو پھر وہ قبول ہوتی ہے، وہ ہر حال میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔
لیکن اپنا ایمان مضبوط کریں. جو آپ مانگ رہے ہیں اگر وہ بالفرض نہیں بھی ملتا نا تو پھر اس کے لیے بہترین سے آپ کو نوازا جاتا ہے. ایمان کا یہ لیول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں قبول ہوتی تو کئی آنے والی مصیبتیں اس دعا کی قبولیت کے صدقے میں ٹال دی جاتی ہیں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتی. اور اگر ہمارے علم میں وہ چیزیں آ جائیں نا تو ہم اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگے کہ یا اللہ پاک شکر ہے تو نے وہ ہماری دعا قبول نہیں کی. یہ بڑی حکمتیں ہیں. اپنے ایمان کو ڈولنے نہ دیا کریں، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیا کریں. اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھا کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھا کریں. اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. یقین کریں آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. آپ کو دنیا میں کسی اور کی حاجت نہیں رہے گی. اور پھر درود تو وہ پکار ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور درود تو وہ تحفہ ہے جو اس دعا کو اللہ کے حضور قبولیت کی چابی بنا دیتا ہے. جو بھی دعا مانگنی ہو اسے درود کے سائے میں مانگے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اتنا خوبصورت ایک ڈھنگ ہے درود پاک کے ساتھ اپنی دعا کو منوانے کا، اپنی دعا کو قبول کروانے کا. اور جیسے وہ ایک بڑی حکایت بھی ہے نا کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ جی میں تو بڑا پرسان حال ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو بزرگ نے نا بڑا خوبصورت اسے جواب دیا کہ بیٹے کبھی اپنی دعا کو درود شریف کے ساتھ باندھ کر بھی دیکھا ہے؟ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا. یہ جملہ اس نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو کہ درود پاک کے ساتھ باندھ کر دعا مانگنا. یعنی اس نے حیرت کا اظہار کیا. تو بزرگ نے نا بڑی خوبصورت آگے سے بات کی. اس نے کہا ہاں دعا ایسی ہے جیسے ایک خط، اور درود اس ڈاک کا ٹکٹ ہے جو خط کو منزل تک پہنچاتا. کیا خوبصورت مثال دی ہے. جب تک خط پر ٹکٹ نہ ہو وہ واپس لوٹ آتا ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے. اس طرح جب دعا کے شروع و راخ میں درود نہ ہو تو وہ رکی رہتی ہے، وہ آسمانوں میں معلق رہتی ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے مثال ہے کہ جب بھی دعا مانگے نا تو پھر اس کو درود پاک کے اہتمام کے ساتھ مانگے. اور ڈھنگ یہ ہے مانگنے کا کہ وہم، خیال، گمان، سوچ، تھنکنگ میں بھی آپ نے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے. جب اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، جب اللہ سے باتیں کرنے لگے، تو یہ ہے درود پاک کا نا ایک بڑا خوبصورت احساس اور تعلق جو آپ کو بتایا ہے. اس راز پر عمل کر کے دیکھیے گا، بڑا سکون اور لطف آئے گا آپ کو. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ جو نہ ہوتا آپ کا جمال ہی، یہ جہاں تھا خواب و خیال ہی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.